السلام علیکم، میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے، اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے سعودی عرب سے آج کی تازہ ترین خبریں لے کر حاضر ہوں، تو چلیے نظر ڈالتے ہیں۔ بلو وائل گیم کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ خونی بلو ویل گیم سعودی عرب پہنچ گئی، 12 سالہ عبد الرحمان گیم کا شکار ہو گیا۔ بلو ویل گیم کی ہلاکت سعودی عرب تک پہنچ گئی۔ خونی کھیل نے ایک 12 سالہ عبد الرحمان الاحمری کی جان لے لی۔ آج ویب نیوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ دنیا بھر میں تہلکہ مچانے والے خونی گیم بلو ویل سعودی عرب میں پہنچ گئی ہے۔ کھیل کا شکار قسیم ریجن میں 12 سالہ عبد الرحمان نے خود کو پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس وقوع کی تحقیقات کر رہی ہے۔ دریاسنا العربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے عبد الرحمان کے والد نے کہا کہ اس کا بیٹا سیکنڈری کلاس کا طالب علم تھا۔ اس میں کبھی کوئی غیر معمولی تبدیلی محسوس نہیں کی۔ بیٹے کے پاس اس کا اپنا موبائل فون بھی نہیں تھا، البتہ وہ گھر کا کمپیوٹر استعمال کرتا تھا۔ جس دن واقعہ ہوا اس نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ہم سب کے ساتھ اس نے افطار بھی کیا، جس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ والدہ نے مزید کہا کہ گھر والے تیار ہو کر جب باہر جانے لگے تو عبد الرحمان کو آواز دینے کے باوجود نہیں آیا تو اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بھی دکھائی نہیں دیا، جبکہ سارے گھر میں بھی نہیں دیکھا گیا۔ پڑوس میں بھی اس کے بارے میں معلوم کروایا گیا مگر کوئی اطلاع نہیں ملی، جس پر ہم سب پریشان ہو گئے اور عبد الرحمان کی تلاش شروع کی۔ جب دوبارہ اس کے کمرے میں گئے تو وہ پردے کے پیچھے لٹکا ہوا دکھائی دیا۔ عبد الرحمان نے پردے کی ڈوری گلے میں لٹکا کر خودکشی کر لی۔ مسافروں پر کارٹن میں سامان لے جانے کی پابندی عائد نہیں ہے۔ کارٹن اور پلاسٹک کے تھیلوں کی پابندی ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے نہیں بلکہ انفرادی طور پر غیر ملکی ایئر لائن کی پالیسی ہو سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ترجمان ایئرپورٹ کی اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے۔ شاہ عبد العزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ترجمان ترکی الزیب نے کہا ہے کہ ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے مسافروں کو کارٹن لے جانے سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر کسی غیر ملکی ایئر لائن نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ ان کی پالیسی ہوگی۔ دوسری جانب فضائی سروسز کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گلف ایئر کی جانب سے اس بارے میں پابندی عائد کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مسافر سوٹ کیس میں سامان رکھیں۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر گزشتہ کئی دنوں سے مختلف نوعیت کی باتیں گشت کر رہی تھیں، جن میں گلف ایئر کا ہینڈ بل دکھایا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ایئر لائن کے تمام مسافروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنا سامان روایتی بکسوں میں رکھیں۔ گتے کے کارٹن یا پلاسٹک کے تھیلوں میں رکھا گیا سامان، اگرچہ اسے ریپ ہی کیوں نہ کیا گیا ہو، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ایئرپورٹ کے ترجمان ترکی الزیب نے اردو نیوز کے استفسار پر کہا کہ ایئرپورٹ سے انتظامیہ کی جانب سے اس طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ مسافر سول ایوییشن کے قانون کے مطابق اپنے سامان کو پلاسٹک ریپنگ کے بعد لے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے، ایئرپورٹ پر پلاسٹک ریپنگ کرنے کے لیے متعدد کاؤنٹر نصب ہیں جہاں سامان بین الاقوامی معیار کے مطابق پیک کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسافر گتے کے کارٹن یا پلاسٹک کے تھیلے میں سامان لے جاتا ہے تو اس پلاسٹک فوائل کے ذریعے ریپ کرنا لازمی ہے۔ دریاسنا ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسافر قانون کے مطابق اپنا سامان پیک کروائیں، خاص کر آب زمزم لے جانے کے لیے عام کین استعمال نہ کریں۔ آب زمزم کے لیے مخصوص بوتلوں کو پلاسٹک تھیلی اور اس کے بعد کارٹن میں پیک کیا جاتا ہے جو جہاز کے مخصوص خانے میں رکھا جاتا ہے۔ بعض مسافر آب زمزم عام پلاسٹک کے کین میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی طور پر درست نہیں ہے۔ ایسے مسافروں کو اس وقت شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب انہیں کین لے جانے نہیں دیے جاتے۔ آب زمزم پلانٹ کی جانب سے ایئرپورٹ پر مسافروں کو پیک شدہ آب زمزم کے کین فراہم کیے جاتے ہیں۔ ایک مسافر کو ایک ہی کین لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، ایک سے زائد کین نہیں لے جانے دیے جاتے۔
ایک مسافر کو ایک ہی کین لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، ایک سے زائد کین نہیں لے جا سکتے۔ آب زمزم لے جانے والے مسافروں کو چاہیے کہ وہ کین پر اپنا نام، فلیٹ نمبر اور ملک شہر کا نام واضح طور پر تحریر کریں۔ شورا نے ٹریفک خلاف ورزیوں پر انتہائی جرمانے کم کر دیے۔ سعودی مجلس شورا نے ٹریفک خلاف ورزیوں پر مقرر انتہائی جرمانے کم کر دیے۔ اس کا فیصلہ مقامی شہریوں کی آمدنی کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے، سگنل توڑنے، بیلٹ نہ باندھنے، ممنوعہ جگہ پر گاڑی پارک کرنے وغیرہ پر اب تک جو جرمانے مقرر ہیں ان میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ عمل درآمد سرکاری گزٹ میں منظوری کی قرارداد کے اجرا کے بعد مقررہ قانونی میعاد پر کیا جائے گا۔ دری اسناد سعودی مجلس شورا نے ٹریفک قوانین اور فوجداری مقدمات کی کارروائی کے نظام میں ترامیم پاس کر دیں۔ منظوری معاون صدر ڈاکٹر عبداللہ المعتانی کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق املاک کی ملکیت سے متعلق غیر ملکیوں کے قانون کی دفعہ 16 کو کالعدم کر دیا گیا، جبکہ حد سے زیادہ رفتار پر مقرر جرمانوں میں بھی رد و بدل کا فیصلہ کیا گیا۔ صارفین بجلی کے بھاری بل سے پریشان، بل کی متنازع رقم کی فوری ادائیگی سے استثناء۔ سعودی بجلی کمپنیوں نے واضح کیا ہے کہ بل کی متنازع رقم فی الفور ادا کرنا ضروری نہیں۔ یہ وضاحت بجلی کے بھاری بل سے صارفین کے واویلا کرنے اور مملکت بھر میں اس حوالے سے چیخ و پکار کرنے کے بعد جاری کی گئی ہے۔ بجلی کمپنی نے بھاری بل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے دو بڑے سبب ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ موسم گرما میں ایئر کنڈیشن اور بجلی کے آلات کا استعمال غیر معمولی طور پر بڑھا ہوا ہے۔ دوسرا اسباب یہ ہے کہ بجلی کے نرخناموں میں اصلاحات لائی گئی ہیں۔ بجلی کمپنی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر صارفین نے بل کے حوالے سے شکایت کے انبار لگا دیے۔ بیشتر صارفین نے مطالبہ کیا کہ بل کی رقم پر نظر ثانی کی جائے اور غیر معمولی بل طلب کرنے کے اسباب بیان کیے جائیں۔ کمپنی نے صارفین سے کہا کہ جب آپ اپنے بل پر کوئی اعتراض یا اشکال ہو وہ رابطہ مرکز، آن لائن اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر رابطہ کرے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ بل کا 70% حصہ ایئر کنڈیشن کے استعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ کمپنی نے 28 جون کو 90 لاکھ صارفین کے بجلی بل جاری کیے ہیں۔ ہزاروں صارفین کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں اس ماہ جو بجلی کی ریڈنگ لی گئی ہے وہ درست نہیں۔ سعودی حکومت نے داخلی آسمین کے لیے معلمین پر 10 پابندیاں عائد کر دیں۔ مکہ المکرمہ سعودی وزارت حج عمرہ نے اندرون مملک سعودی وزارت حج عمرہ نے سعودی عرب کے اندر سے فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے داخلی معلمین کو مشترکہ معاہدے کا پابند بنا دیا ہے۔ یہ 10 پابندیوں پر مشتمل ہے۔ تمام داخلی معلمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام داخلی آسمین کو 10 سہولتیں فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ مشترکہ حج معاہدے میں ہر طرح کے حج پیکج شامل ہیں۔ المدینہ اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا کہ داخلی معلمین حج موسم کے دوران رہائش کے صفائی اور سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ حج اجازت نامے کی کارروائی اضافی فیس کے بغیر مکمل کرائیں گے۔ حج اجازت نامہ مکہ مکرمہ یا مشاعر مقدسہ سے روانگی سے قبل حوالے کریں گے۔ ہر حاجی کو تعارفی کارڈ جاری کریں گے جس میں اس کا نام، اس کی شہریت، مشاعر مقدسہ میں کمپنی یا ادارے کے دفتر کا پتہ ہوگا۔ ہر حاجی کو شناختی کڑا فراہم کیا جائے گا جس پر کمپنی اور اس کے مدیر کے نمبر درج ہوں گے۔ وزارت اسلامی امور میں رجسٹرڈ دینی رہنما کی خدمات بھی حاصل کرنا ہوں گی، جو 250 حاجی کو جمعرات بیچتے وقت گائیڈ فراہم کرنا ہوگا۔
عازم حج کو سداد کے ذریعے پیکج کی رقم ایک ساتھ ادا کرنا ہوگی۔ جمرات کی رمی کی اوقات کی پابندی کرنا ہوگی۔ جمرات جاتے وقت بچوں کو ساتھ لے جانے کی ممانعت ہوگی۔ وزارت نے داخلی عازمین سے کہا ہے کہ وہ مشترکہ معاہدے سے ہٹ کر داخلی معلم کو کسی بھی عنوان سے کوئی رقم نہیں دیں گے۔ گروپ ایچ کے خیموں میں مزدلفہ میں رہائش رکھیں گے۔ شکایات نگراں کمیٹیوں تک پہنچائیں گے۔ شکایات کے اندراج کی آخری تاریخ 15 محرم 1440 ہجری ہوگی۔ داخلی معلمین حاضمین حج کے شہر سے لے کر مشاعر مقدسہ تک ٹرانسپورٹ، ناشتے، ظہرانے اور عشائی اور دیگر اضافی خدمات کی فراہمی کے پابند ہوں گے۔ انٹرنیٹ کی رفتار میں اضافہ۔ ریاض انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن بورڈ نے واضح کیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں 19.3 میگا بائٹ کی رفتار سے چلنے والے انٹرنیٹ کی سہولت کا اطمینان کر لیا گیا۔ دسمبر 2017 عیسوی سے مارچ 2018 عیسوی تک اپ لوڈ کی رفتار میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 18% کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ارامکو کمپنی نے جنوبی سعودی عرب میں تیل کے نئے وسیع ذخائر دریافت کر لیے۔ سعودی عرب میں ایک ارضیاتی سروے نے سعودی عرب میں تیل کی دولت کے دنیا کے سب سے بڑے ذخیرے کا پتہ چلایا ہے۔ جمعرات کو سعودی آئل کمپنی ارامکو کے سابق مشیر اور شاہ سعودی یونیورسٹی میں ارضیات کے استاد پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز نے اپنے بیان میں کہا کہ جنوبی سعودی عرب کی البتہ گزرگاہ کے قریب وادی الرما اور وادی الصحبہ کے درمیان تیل کی دولت سے مالا مال اس علاقے کو بقا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر خام تیل کے ذخائر سے پتہ ملا ہے۔ یہ علاقہ تیل کے وسیع ذخائر کے اعتبار سے دنیا کا سب سے زرخیز مقام ہے، جہاں تیل کے ذخائر کے حجم کا تخمینہ 4 ارب 40 کروڑ بیرل لگایا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ تیل کے ذخائر سے مالا مال اس خطے کے مشرق میں جری العرب واقع اور اس کے 3 اطراف سے حدود وادی الرما، والا جردی اور باطن سے ملتی ہے۔ یہ تینوں وادیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر ان تینوں وادیوں کو بھی وادی الرما کہا جاتا ہے اور اس کا رقبہ 1200 مربع کلومیٹر ہے۔ خلیج عرب کی شمال سمت میں الزبیر شہر واقع ہے، سب سے بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ یہاں پر نہ صرف تیل بلکہ گیس کے وسیع ذخائر کی موجودگی کا بھی انکشاف ہو چکا ہے۔ یہ اب تک خشکی پر دریافت ہونے والی سب سے بڑی آئل فیلڈ ہے۔ یہ خشکی پر دوسری بڑی آئل فیلڈ کویت میں ہے، جسے برکان کہا جاتا ہے۔ خلیج میں تیل کی دولت سے مالا مال وادیوں کے درمیان گیس اور تیل کی 100 فیلڈ قائم ہیں، جن میں زیادہ تر سعودی عرب کے اندر اور بعض دوسرے خلیجی ممالک میں ہیں۔ سعودی ٹھیکیداروں کے بورڈ کے سربراہ انجینئر اسامہ الفالق نے سعودی عرب میں مزدوروں کے مزدوری میں اضافے کے 5 اسباب بتائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹھیکیداروں نے سخت کاموں میں سعودائزیشن کے غیر لچکدار موقف کی پابندی کر کے بھاری خسارہ اٹھایا، اضافی لاگت لگانی پڑی، تاخیر پر جرمانے دینے پڑے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ ماہر عملہ تیار کرنے پر بھاری رقم خرچ ہوتی ہے۔ سعودی ٹھیکیداروں نے یہ بجٹ لگایا، فائدہ اس کا دیگر ممالک نے اٹھا لیا۔ سعودی ادارے گرین نطاق میں شامل نہ ہونے کے باعث مشکلات سے دوچار ہو گئے۔ الافالق نے وزارت محنت کی متعلقہ کمیٹیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ مزدوروں کی مزدوری میں اضافے کا مسئلہ فیلڈ سروے کر کے حل کریں۔
مزدوری میں اضافے کی بنیادی وجہ غیر قانونی تارکین کے خلاف پکڑ دگر آپریشن، فیسوں میں اضافہ، نقل کفالہ کی کارروائی میں دشواری، نئے عملے کے لیے ویزوں کے اجراء میں تنگی، غیر ملکی کارکنان کی جگہ پر کرنے والے سعودی کارکنان کا فقدان بنیادی اسباب ہیں۔ شادی گھر میں کیا ہوا؟ ریاض کی ایک شادی گھر میں چھت کا پلاسٹر گر جانے پر ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ شہری دفاع اور ہلال احمر کی ٹیمیں فوری شادی گھر پہنچی اور زخمی خاتون کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ قطری حاجیوں کے لیے آن لائن اندراج کی سہولت۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے فریضہ حج کی ادائیگی کے خواہش مند قطری شہریوں کے لیے آن لائن اندراج کی سہولت مہیا کر دی۔ وزارت حج نے واضح کیا کہ جو قطری شہری امسال حج کرنا چاہتے ہیں وہ آن لائن اندراج کرا سکتے ہیں۔ اس کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ ذی قعدہ میں اندراج کی سہولت میسر ہوگی۔ بچوں کی مٹھائی کے 32,000 ڈبے ضبط۔ نجران میں وزارت تجارت سرمایہ کاری کے انسپکٹر نے نجران میں بچوں کی مٹھائی کے 32,000 ڈبے ضبط کر لیے۔ سعودی FDA مذکورہ مٹھائی استعمال کرنے سے منع کیے ہوئے ہے۔ وزارت تجارت نے سعودی FDA کے انتباہ کو نظر انداز کرنے والے تاجروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی۔ الریاض سعودی FDA نے میک اپ استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کار جاری کر دیا۔ FDA نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر صارفین کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ میک اپ کا سامان خریدتے وقت سب سے پہلے اس کے استعمال ہونے کی آخری تاریخ سے واقفیت ضروری ہے۔ میک اپ استعمال کرنے سے قبل ہاتھ دھونا بھی لازمی ہے۔ میک اپ کے ڈبے صاف ستھرے رکھے جائیں اور خالی ہونے پر ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ اگر اس کی مہک بدبو میں تبدیل ہو جائے تو اسے کسی بھی حالت میں استعمال نہ کیا جائے۔ غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے پر باز پرس نہیں ہوگی۔ طائف وزارت داخلہ نے اطمینان دلایا ہے کہ جو لوگ غیر قانونی اسلحہ اپنے پاس یہاں رکھنے کا اعتراف کریں گے ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ایک برس کے اندر تمام شہریوں کو غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے کی مہلت دی گئی۔ وزارت داخلہ نے سرکاری ویب سائٹ پر یہ اطلاع دیتے ہوئے توجہ دلائی کہ جو شخص بھی اپنے جہاں بغیر اجازت نامے کے اسلحہ کی موجودگی کی اطلاع دے گا یا برضائے رغبت اسے سرکاری اداروں کے حوالے کرے گا، اسے ایسے شخص کے خلاف باز پرس کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ کارکنوں کے امور صحت سے متعلق قوانین کے حوالے سے تفتیشی مہم۔ وزارت محنت سماجی بہبود آبادی کے ترجمان خالد اباخیل نے کہا کہ پیشہ ورانہ حفاظتی امور سے متعلق تفتیشی مہم کا آغاز آج سے کیا جا رہا ہے۔ سبق نیوز نے ترجمان وزارت محنت کے حوالے سے مزید کہا کہ وزارت محنت کی جانب سے کارکنوں کی صحت کے حوالے سے قواعد مقرر کی ہے جن پر عمل کرنا اشد ضروری ہے۔ اس ضمن میں وزارت محنت کی ٹیمیں مملکت کے تمام شہروں میں اس حوالے سے تفتیشی مہم کا آغاز کر رہی ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ کارکنوں کی صحت سے متعلق مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اباخیل نے مزید کہا کہ وزارت محنت کارکنوں کی صحت اور انہیں فراہم کیے جانے والے ماحول کی یقینی بنانے کے لیے کس طرح کا سمجھوتا نہیں کریں گی۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے نمٹا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو 25,000 ریال تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یمنی بیوی کو جیل سازی کے ذریعے سعودی شہریت دلانے والا گرفتار۔ دمام میں جنرل پراسیکیوشن نے مقامی شہری کے خلاف جیل سازی کا مقدمہ دائر کر کے اس کا چلان عدالت کے سپرد کر دیا۔ سعودی پر الزام تھا کہ اس نے اپنی
یمنی بیوی کو سعودی زہر کرتے ہوئے اسے شہریت دلائی ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں جنرل پراسیکیوشن کے ادارے میں مقامی شہری کے خلاف شکایت درج کرائی گئی کہ اس نے غلط بیانی کرتے ہوئے اپنی غیر ملکی بیوی کو سعودی زہر کیا۔ تحقیقاتی ادارے سعودی کے خلاف کیس دائر کیا گیا۔ دوران تحقیقات ملزم نے تمام الزامات کو قبول کرتے ہوئے تفصیلات بتا دی۔ ملزم نے بتایا کہ اس نے اپنے ایک واقف کار کے ساتھ مل کر یہ کام کیا، جس کا معاوضہ اس نے 27,000 ریال کی صورت میں وصول کیا۔ رقم لینے کے بعد اس نے یمنی خاتون کو اپنی بیٹی زہر کرتے ہوئے عدالت میں نکاح کا اندراج کروایا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ خاتون سعودی شہری کی بیٹی ہے۔ نکاح کا اندراج ہونے کے بعد اس کا شناختی کارڈ حاصل کر لیا گیا۔ تحقیقات کے دوران خاتون نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کے ہمراہ سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخل ہوئی تھی، جہاں اس کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوئی تھی۔ ریاض اے ٹی ایم کو تباہ کر کے نظری آتش کرنے والا سعودی گرفتار۔ الریاض ریجنل پولیس بینکوں کی اے ٹی ایم کو توڑنے اور انہیں نظر آتش کرنے والے کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ملزم سعودی شہری ہے، جس کی تلاش میں ریاض پولیس گزشتہ ماہ سے پریشان تھی۔ پولیس کو گزشتہ ماہ نجی بینک انتظامیہ کی جانب سے شکایت موصول ہوئی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ نامعلوم شخص یا افراد نے بینک کی اے ٹی ایم کو تباہ کر دیا ہے۔ رپورٹ ملنے کے بعد پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ اس دوران دوسرے واقعہ کی اطلاع ملی جو اس نوعیت کا تھا۔ اس میں بھی نامعلوم ملزم نے اے ٹی ایم کو اسی انداز میں نشانہ بنایا تھا جس طرح سابقہ واردات کی تھی۔ دوسری واردات کے بعد پولیس کو کچھ شواہد ملے، جس کی روشنی میں پولیس نے ملزم کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ پولیس پارٹی ابھی ملزم تک پہنچی نہ تھی کہ ایک اور اسی طرح کی واردات کی اطلاع ملی۔ اب ایک ساتھ 2 اے ٹی ایم کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ ملزم نے یکے بعد دیگرے 8 وارداتیں کی، جن کی رپورٹ پولیس میں درج کی جا چکی تھی۔ پولیس کو نامعلوم ملزم تک پہنچنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر پولیس پارٹی ملزم کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ گرفتار ملزم کی عمر 30 برس کے قریب ہے۔ اس کے قبضے سے ہتھوڑا اور دیگر آلات برآمد کر لیے گئے ہیں۔